بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلامی فلسفے اور اسلامی تعصب کی مشہور تاریخی شخصیات کی اس معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم شاہ معروف خوشابی کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، مخدوم شاہ معروف خوشابی ایک قابل احترام صوفی بزرگ، اسلامی اسکالر اور روحانی مبلغ تھے جو قادریہ اور چشتی دونوں صوفی احکامات سے وابستہ تھے۔ وہ اپنی گہری روحانیت، پاکیزہ طرز زندگی اور بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پر اس خطے میں جو کہ موجودہ پاکستان میں اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے لگن کے لیے جانا جاتا ہے، اچ شریف کے عظیم صوفی آقا شاہ مبارک حقانی کے جانشینوں کے طور پر شاہ معروف خوشابی کو قادریہ نظام کا روحانی سلسلہ وارث میں ملا، جو اسلامی تاریخ کے سب سے زیادہ بااثر صوفی راستوں میں سے ایک ہے۔ ان کے والد شیخ آدم کا تعلق چشتی نظام سے تھا، جنہوں نے شاہ معروف کی روحانی بنیاد کو مزید تقویت بخشی، کیونکہ وہ دونوں بڑی صوفی روایت کے فضائل اور تعلیمات کے مجسم کرتے تھے۔ اپنی زندگی، تعلیمات اور کمیونٹی کی خدمات کے ذریعے انہوں نے ایک عظیم حکمت، تقوی اور روحانی بصیرت کے طور پر شہرت حاصل کی، اور ان کا اثر پورے پنجاب اور اس سے باہر تک پھیل گیا۔ شاہ معروف خوشابی کی وفات کی صحیح تاریخ ابتدائی تاریخ زیرے میں واضح طور پر درج نہیں ہے، جو کہ بہت سے ابتدائی صوفی بزرگوں میں عام ہے، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ قرون وسطیٰ کے آخری دور میں رہتے تھے، جب جنوبی ایشیا میں صوفی تحریکی اپنے عروج پر تھے۔ کسی مخصوص تاریخ کے عدم موجودگی کے باوجود ان کی میراث روحانی مراکز اور پیروکاروں کے ذریعے جاری ہے، اور ان کی تعلیمات کو برقرار رکھتے ہیں اور ان کی یاد کے احترام کرتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے پیروکاروں اور عقیدت مندوں نے موجودہ پنجاب پاکستان کے ایک قصبے خوشاب میں ان کی قبر پر ایک مزار تعمیر کیا۔ مزار ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جو تب سے ایک مقدس مقام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ عقیدت مندوں، علماء اور روحانی متلاشیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جو ان کی تعظیم کے لیے آتے ہیں اور سنت کے روحانی برکات سے جڑتے رہتے ہیں۔ مخدوم شاہ معروف خوشابی کے مزار کو ابتدائی طور پر ان کے قریبی شاگردوں اور پیروکاروں نے اپنے پیارے روحانی رہنما کی آرامگاہ کے طور پر ایک سادہ ڈھانچے کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جیسا کہ ان کے پیروکاروں میں اضافہ ہوا اور زیادہ سے زیادہ عقیدت مند اس جگہ کا دورہ کرنے لگے، مزار کو بتدریج توسیع اور تزئین اور آرائش کی گئی۔ بعد کے نگرانوں اور مقامی رہنماؤں نے مزار کے احاطے کی دیکھ بھال اور بڑھاتے ہوئے اپنا حصہ ڈالا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس عقیدت اور عکاسی کرتا ہے جس کا سنت نے اپنی زندگی کے دوران حکم دیا تھا۔ مزار کے احاطے میں آج نہ صرف ان کا مقبرہ ہے، بلکہ نماز، عکاسی اور صوفی اجتماعات کے لیے جگہیں بھی شامل ہیں۔ مزار پر سالانہ عرس کی تقریب منعقد ہوتی ہے، جس کے دوران بڑی تعداد میں لوگ ان کی زندگی کو یاد کرنے، قرآن تلاوت، ذکر، اللہ کی یاد اور روایتی صوفی موسیقی میں شرکت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ خوشاب میں ان کا مزار کی موجودگی خطے میں اسلامی روحانیت، محبت اور امن کے پھیلاؤ میں ان کے کردار کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ روحانی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، جو قادریہ اور چشتی روایت کے پیغام کو آگے بڑھاتا ہے، جو تمام انسانیت کے لیے عاجزی، عقیدت اور محبت پر زور دیتا ہے۔ مخدوم شاہ معروف خوشابی کا مزار ان گنت افراد کو متاثر کرتا ہے جو ان کے الہی تعلق اور باطنی تحریر کے پیغام کو زندہ رکھتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم نئی قسط میں اسی وقت سیدی بوش کی تسیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔